السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل فلک بوس میڈیا میں۔ ناظرین، پھر ہم حاضر ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ کو اچھی معلومات ہمارے ذریعے، ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے فراہم ہو سکے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا توفیق صاحب قاسمی۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت، آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل شادیوں میں بے حساب اور بے انتہا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اور نکاح پڑھانے والے قاضیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ بات اپنے آپ میں بہت اہم ہے اور افسوسناک بھی ہے کہ وہ شادیاں جو بہت مہنگی ہوتی ہیں، جن میں ایک طرح سے ناجائز پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، بیجا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، ان جگہوں پہ، ان مقامات میں، ان طریقوں میں، ان رسم و رواجوں میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے جہاں شریعت بھی اجازت نہیں دیتی اور انسانیت کا بھی وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہاں بیجا بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال پوچھا کہ ائمہ کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ قوم کی بے انتہا گھٹیا بات، قوم کی بے انتہا ایک قوم اس میں غفلت کا شکار ہے کہ ائمہ کو نظر انداز کرنا۔ وہ شادی ہوتی ہے، شادی میں ایک ہی کام سب سے اہم ہوتا ہے، وہ نکاح کا کام ہوتا ہے، اور نکاح کے وقت میں جو ایک سب سے اہم کام ہوتا ہے کہ قاضی کو ہدیہ تحفہ وہاں پہ جو دیا جاتا ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ قوم اس میں بے انتہا ائمہ کو، قاضیوں کو ایک گھٹیا نظر سے دیکھتی ہے، گویا کہ ان کی نظروں میں دوسرے جو کارکنان ہیں، اس میں جو کوئی نائی ہے یا میراثی ہے یا جو بھی وہاں پہ آتے ہیں، جن کو بھی پیسہ دیا جاتا ہے، ان کے مقابلے میں ائمہ کو ہر طرح سے نیچا رکھا جاتا ہے، کمتر درجے میں رکھا جاتا ہے۔ کہیں اب مثال کے طور پہ میری بات میں نئی شادیاں ہوئی ہیں، ان شادیوں میں ہم نے دیکھا کہ بے تحاشا پیسہ خرچ کیا گیا ہے۔ ان کا ہی نہیں، یہ تو بڑی شادیاں ہوئی تھی، بڑی دھوم دھام تھی ان کی اور بڑا شور تھا، لیکن وہ جو شادیاں جو ایک گمنام طریقے سے ہوتی ہیں، خاموشی کے ساتھ ہوتی ہیں، ان میں کافی پیسہ ان میں بھی خرچ کیا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ائمہ کو بہت کم تر ناپا جاتا ہے اور کم پیسہ، کم حد اماموں کو دیا جاتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس وقت اور جب قوم اپنے علماء کو، اپنے ائمہ کو نیچی نظر سے دیکھنا شروع کر دے، ان کو ایک توہین آمیز انداز میں ان کے ساتھ ایک رویہ اختیار کرے، تو سمجھ لیا جائے کہ قوم کے اندر سے بظاہر قوم کے اندر دینداری ہو، بظاہر ان کے اندر دین سے تعلقات ہوں، لیکن اندرونی اعتبار سے جب علماء کی اہمیت ان کے اندر نہیں ہے تو سمجھا جائے گا کہ دین کی اہمیت اور قدر و قیمت ان کے یہاں بالکل موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہم گزارش کریں گے کہ یہ جو ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری جو قوم ہے امت مسلمہ، اس بات کا خاص خیال رکھے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم ایک عالم ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، نہیں، مسئلہ پوری قوم کا ہے، مسئلہ پوری امت کا ہے، مسئلہ شریعت کا ہے، مسئلہ اہمیت کا ہے۔ اس وقت میں سرزمین پر سب سے اچھی کوئی برادری ہے، سب سے اچھے اگر جو لوگ ہیں تو وہ ہیں علماء اکرام۔ علماء اکرام، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سارا کچھ خرچ کر دیں، نکاح نہ ہو تو آپ سمجھیے کہ آپ کی شادی کا وجود نہیں ہوگا، آپ کی شادی کی کوئی اہمیت اور معنی نہیں رہ جائے گا۔ تو سب سے اہم کام میں جو سب سے آج کل دوسرے سوشل میڈیا میں یہ بات بہت زیادہ وائرل ہو بھی رہی ہے، اس لیے میں جی گزارش کروں گا، اس لیے ہم نے مفتی صاحب نے سوال کیا اور ہم اس بات پہ بات کہی کہ آپ حضرات اس کا خیال کریں۔ آپ کا پیسہ جو خرچ ہوتا ہے، یہی تو ایک جائز جگہ ہے جی جہاں آپ خرچ کر رہے ہیں، ورنہ اور آپ دوسری جگہ۔ جی صاحب۔ جی مولانا صاحب، کپڑوں کا جہاں تک تعلق ہے، کپڑے جب امام صاحب کے لیے جی جاتے صاحب، ہیں بالکل تو آپ کی جو کپڑوں کی دکان ہے، آپ کو ہم سے زیادہ اس کے بارے میں معلوم ہے، اور ہم آپ کے پاس دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، لوگ بھائی مفتی صاحب، بھائی مول صاحب، بھائی صاحب ہمارے لیے کپڑے دے دو، جی بس ایسے ہی دے دو، کس چیز کے لیے؟ امام صاحب کے لیے لے جا رہے جی ہیں۔ بے انتہا شرم کی بات ہے، بے انتہا گھٹیا بات ہے کہ امام صاحب آپ کی وہ نماز پڑھا رہا ہے، آپ کے زندوں کی بھی نماز پڑھا رہا ہے، آپ کے مردوں کی بھی نماز پڑھا رہا ہے، آپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں اس وقت وہ اذان دے رہا ہے، آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، آپ کے جو نکاح ہیں وہ آپ کے وہ نکاح پڑھا رہا ہے، یعنی اتنا اہمیت کا حامل وہ انسان ہے، آپ کا وہ ایک طرح سے سردار ہے، آپ کا وہ ایک بادشاہ ہے، آپ کا وہ امام ہے،
اور اس کے لیے آپ کا یہ نظریہ کہ آپ کی دکان میں جو سب سے گھٹیا درجے کے جو کپڑے ہیں وہ امام صاحب کے لیے دیے جائیں، یہ ایک طرح سے امام صاحب کی توہین نہیں بلکہ دین کی توہین ہے، شریعت کی توہین ہے، جو شریعت کے نظریے سے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو صحیح بات یہ ہے کہ مفتی صاحب بالکل جو ہے ایک بے انتہا گھناؤنی اور گندی بات ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ایک پیغام دیا امت کو کہ ائمہ کو خاص نظر سے دیکھا جائے، اچھے کپڑے اور اچھے ہدایات سے ان کو نوازا جائے۔ شکریہ ایک چیز ناظرین۔ مفتی صاحب یہ بھی جی چلتی بات میں ایک بات میں کہتا چلوں کہ کپڑوں کی جب آپ نے بات کی، ایک بات مجھے اور یاد آئی جی کہ جب بیاہ لے کے ایک نائی وہاں پہ پہنچ رہا ہے، جی جی اس جی کے لیے جو سنگار دیا جاتا ہے 10 15 15 20 ہزار تک کے لیے، اس کے لیے اس سے ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ ہمیں ان سے اعتراض کر رہے ہیں۔ مسئلہ اس بات کا ہے کہ آپ اس رسم و رواج میں اتنا زیادہ اس میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن امام صاحب کے لیے اچھے کپڑے آپ نہیں لا رہے ہیں، آپ امام صاحب کے لیے کیا نام ہے اچھے زیادہ پیسے آپ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ ایک توہین کی بات ہے۔ اور سب سے جی بڑی بات یہ ہے کہ علماء پہ خرچ کرنا یہ جی ایک شادی کا ہی مسئلہ نہیں ہے، عام رواج میں، عام انداز میں، عام حالات میں آپ ان کے لیے ہدیہ تحائف اگر پیش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی بھلائی اور بہت بڑی عبادت ہے یہ۔ ہم اور جب بلکہ یہ ہے کہ اب بات اور آگے جائے گی، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو ان کی جائز تنخواہ ہوتی ہے، جو ان کی جائز اگائی ہوتی ہے، ہمارے یہاں تنخواہ نہیں ہوتی، ہمارے یہاں بیساکھ کی اگائی، تراویح کی اگائی ہوتی ہے، وہی لوگ نہیں دے پاتے ہیں۔ اس میں سیدھا مسئلہ ہے کہ جو جی امام کی اگائی نہیں دے رہا وہ امام کا مقروض ہے، امام کا قرض دار ہے۔ جی کل قیامت کے دن امام اس سے پوچھے گا کہ آپ کے ذمہ میرا حق، آپ حق دیں۔ یہ بہت بڑی بے ایمانی کی بات ہوتی ہے۔ آج کل اماموں سے یہ کہا جاتا ہے کہ بیساکھ میں آنے دو اناج کا جو مسئلہ آتا ہاں ہے وہی وہ مثلا ساری کٹاس اور ساری برائیاں اور ساری باتیں اور امام صاحب سے جو بغض و حسد ہے وہ سارا بیساکھ میں تراویح میں نکالتے ہیں کہ ہم اس کو گائے نہیں دیں گے۔ جی وہ جی یہ نادان ہے، وہ غافل ہے اس بات سے، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آپ نے جو امام رکھا ہے جب تک وہ آپ کا امام ہے، جب تک اس کی تنخواہ دینے آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جس کا ذمہ دار ہے اس کی تنخواہ روک لے۔ جو ایک مالک ہے، جو ایک ذمہ دار ہے اور اس کے پاس کوئی آدمی کام کر رہا ہے، اس کی اگر وہ تنخواہ روک رہا ہے تو اس کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو میں کہوں گا کہ اماموں کی جو تنخواہ روکی جاتی ہے یا اماموں کی جو اگائی روکی جاتی ہے وہ لوگ ملزم ہیں، مجرم ہیں، گنہگار ہیں اور وہ امام کے مقروض ہیں، قرض دار ہیں۔ اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ قرضہ والا جس کا حق ہے جب تک وہ حق معاف نہیں کرے گا وہ حق معاف ہو بھی نہیں سکتا۔ سیدھا مسئلہ یہ ہے۔ جی شکریہ، آپ نے بہت اچھے انداز سے قوم کو ایک اچھا پیغام دیا۔ تو ناظرین، ہم اسی طرح آپ کے آواز بنتے رہیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پھر حاضر ہوں گے ناظرین ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک بنے رہیے فلک بوس میڈیا چینل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔